فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. ٹاپک نیم ثلاثی مزید فی کے ابواب. ثلاثی مزید فی کے ابواب جو ہیں ہم ان کو دیکھ رہے تھے کہ ثلاثی مجرد وہ ہے جس میں پہلے سیغے میں فعل ماضی کے پہلے سیغے میں مادے کے یعنی روٹ ورڈز کے 3 حرف ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسٹرا ورڈز نہیں ہوتے. لیکن مزید فی میں روٹ ورڈز کے علاوہ بھی کچھ ایکسٹرا ورڈز ہوتے ہیں اس کو مزید فی کہتے ہیں. تو اس کے ہم نے 8 باب دیکھے تھے کہ اس کے ٹوٹل 8 ابواب ہیں. موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہر ایک باب کو الگ الگ سمجھنا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے یا قرآن عربی جنہوں بنانے والوں نے ان ابواب کو رکھا. ایک ہی روٹ ورڈ سے ڈفرینٹ ابواب سے ایک لفظ آتا ہے تو اس کے میننگز میں کیا چینجنگ آتی ہے. اب ہمیں کیا پتا کہ نازلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے. دونوں کا تو روٹ ورڈ سیم ہے اور روٹ ورڈ کی مناسبت سے پھر میننگز بھی سیم ہونا چاہیے. پھر ایکسٹرا ورڈ ساتھ لگانے کا کوئی تو ریزن ہوگا. تو اسی کو بس سیکھنا ہے اور اگر اس کی سمجھ آ جاتی ہے نا ہمیں تو کافی حد تک ہماری جو ٹرانسلیشن میں مزید گتھیاں ہیں وہ سلجھ جاتی ہیں. تو آج سب سے پہلے ہم ثلاثی مجرد کا پہلا باب افعال سیکھیں گے. پہلا باب ہے افعال. افعل پہلا وزن یعنی ماضی میں اس کو پڑھتے ہیں افعال اور مضارع میں اس کو پڑھتے ہیں یفعل. اور باب جو مصدر اس کا کیا ہے باب کیا ہے افعال یعنی اس کا نام افعال ہے اور اس کا ماضی افعل یفعل افعال. افعل یفعل افعال. اب دیکھیے فعل سے اس میں ایکسٹرا ورڈ ہے حمزہ الف اس کے اوپر زبر ہے تو کیا بن جائے گا حمزہ اس میں ایکسٹرا ہے. تو اب یہ ایک وزن ہے اس پہ ہم مزید بنائیں گے. جیسے داخلہ تو داخلہ کو اگر باب افعال سے بنانا ہو تو ہم کیا کریں گے ادخلہ یدخل ادخال. اسی طرح ضربہ کو بنانا پڑے گا تو اضربہ یضرب اضراب. پھر اسی طرح نصرہ کو اور خراجہ سے بنائیں گے تو بنے گا اخراج یخرج اخراج. اب دیکھیے اخراج بھی فعل ماضی ہے اور خراجہ بھی فعل ماضی ہے. داخلہ بھی فعل ماضی ہے ادخلہ بھی فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. جرمہ بھی فعل ماضی ہے اجرمہ بھی فعل ماضی ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں دونوں فعل ماضی ہیں لیکن ایک ہے ثلاثی مجرد اور ایک ہے مزید فی. تو روٹ ورڈز تو سیم ہے. خراجہ کا مطلب ہے نکلا. تو اب جو کہ مزید فی میں اس کا کیا میننگز ہیں اور مجرد میں کیا میننگ ہے اس کو بس تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں. اس باب کی خصوصیت یعنی اس باب میں جب بھی کوئی فعل داخل ہوتا ہے تو اس کے کیا فیچرز ہیں یعنی کیا فرق ہمیں ملتا ہے ٹرانسلیشن میں. ظاہری فرق تو ہمیں سمجھ آ گیا. جو اس کا حصی مطلب ہے حصی جو فرق ہے اس کو دیکھیں گے. اس باب میں جب بھی کوئی فعل داخل ہوتا ہے تو اس کے ماضی اور مضارع کے جو گروپس ہیں ماضی اور مضارع کی جو گردان ہے اس میں متعدی کا معنی پایا جاتا ہے. اب دیکھیں نا افعالہ سے پوری گردان بنے گی نا افعالہ افعلا افعلو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح
یفعلو سے بھی پوری گردان بھریں گی، یفعلو، یفعلان، یفعلون مضارع کی. تو ان کے سارے کے سارے جو میننگز ہیں اس میں متعدی کا معنی پایا جاتا ہے. اب متعدی اور لازم یہ پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں کسے کہتے ہیں. ایک دفعہ پھر اس کو دیکھتے ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی کو. فعل لازم وہ فعل جس کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، یعنی فعل مفعول کی ضرورت نہ ہو وہ فعل لازم ہے، اور فعل متعدی وہ فعل ہے جس کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو. جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ داخل ہوا، ٹھیک ہے، تو جو وہ داخل ہوا ہے اور ایک ہے اس نے داخل کیا، یہ دو ہیں. ایک ہے وہ داخل ہوا، ایک ہے اس نے داخل کیا. وہ داخل ہوا یہ ہوگا فعل لازم، اس کے لیے ہمیں مزید مفعول کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اس نے داخل کیا، اب اس نے کسی کو داخل کیا، وہ کسی بھی تو ہے، تو اس کسی کی بھی ضرورت ہمیں پڑے گی. اس کی ٹرانسلیشن میں عموماً کہا جاتا ہے کہ فعل متعدی کی اردو ترجمے میں عموماً نے آتا ہے اور فعل لازم کے اردو ترجمے میں نے نہیں آتا. متعدی کون سا ہے؟ جس کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو. ایک علامت. دوسری علامت یاد رکھ لیں کہ اس کی جب ٹرانسلیشن کریں گے اردو میں تو اس کے میننگز میں نے کا ترجمہ کریں گے. جیسے کہ کچھ مثالیں ہمارے پاس، اس کو دیکھیں پھر ہمیں مزید اچھی سمجھ آئے گی کہ مجرد اور مزید فی میں کیا فرق ہے. یعنی ہمیں قرآن کے اندر ایک ہی روٹ ورڈ سے مختلف ابواب سے جو لفظ ملتے ہیں ان کے اندر کیا چینجنگز ہوتی ہیں. جیسے ہے ہمارا لفظ پہلا نازلہ. نازلہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے نون زا لام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا یا اترنا. تو نازلہ مجرد سے ہے نا، تین اس کے روٹ ورڈز ہیں اور تین ہی اس کے لیٹرز ہیں. اس میں نازلہ وہ نازل ہوا یا وہ اترا. جب اس کو انزلہ کریں گے تو کیا میننگ ہو جائے گا؟ اس نے نازل کیا. ٹھیک ہے، جب بھی قرآن کے اندر یہ انزلہ آئے گا تو اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ اس نے نازل کیا. دونوں ماضی ہیں، دونوں کے میننگز پاسٹ والے ہیں، لیکن تھوڑی سی ایک لازم ہے اور ایک متعدی ہے. خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا. داخلہ وہ داخل ہوا، ادخلہ اس نے داخل کیا. پھر اس کے بعد طعامہ. طعامہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھایا، اور اطعامہ اس نے کھلایا. ٹھیک ہے، اس نے خود کھایا، بات ختم ہو گئی، لیکن اس نے جب کھلایا کسی کے ساتھ وہ کام جڑ گیا. اس کے لیے میں مفعول کی بھی ضرورت، یعنی اس کا فعل اپنے تک محدود نہ رہے بلکہ اس کا فعل جو ہے دوسرے تک جائے، مفعول تک جائے. بات فاعل تک محدود نہ رہے، مفعول تک بھی جائے. بالغہ. بالغہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، تو بالغہ وہ پہنچا. ابلغہ اس نے پہنچایا. تو مین فرق جو یہاں پہ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ مجرد جو ہے اس کے اندر بات اپنے تک محدود رہتی ہے، اور جب اس کو مزید فی میں کر دیتے ہیں باب کی فعال کے وزن پر تو پھر وہ فعل متعدی بن جاتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. آگے جب ان کے وہ آئیں گے مضارع کا تو اس میں بھی پھر یہی ہوگا. جیسے اخراجہ یخرج اخراج، اخراجہ یخرج اخراج. اور پھر انزلہ ینزل انزال، انزلہ ینزل انزال. اخراجہ یخرج اخراج. پھر ادخلہ یدخل ادخال. اطعم یطعم اطعام. ابلغ یبلغ ابلاغ. یہ ہے، یہ پراپر آپ نے اس کو مزید اس پہ پریکٹس کریں گے، اس کو قرآن کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں اس کی مزید سمجھ آئے گی. تو کسی کا کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہم اس کی پریکٹس بھی آج ہی کریں گے. بالکل اس میں بھی وہی تمام فعال کے اندر ضمائر بھی پوشیدہ ہیں. انزلہ کے اندر ہوا پوشیدہ ہے، اخراجہ کے اندر بھی، کیونکہ اب یہ فعل مضارع ماضی کے جو صیغے ہیں یہ واحد مذکر ہے نا، اس کے اندر اس کے ساتھ وہی تمام
ضمائر اس کے اندر موجود ہوں گے، اس کے سیگے بھی ویسے ہی ہم بنائیں گے، اس کی گردانیں بھی ویسے ہی بنائیں گے جیسے باقی کی بنائی جاتی تھی۔ جی الف جب مضارع میں آتا ہے تو کس طرح آتا ہے؟ چلیے آپ گردان پڑھیں نا مضارع کی، چیک کریں الف کس طرح آتا ہے۔ وہاں پہ جو الف ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے واحد متکلم کے لیے نا، تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے افعلوا مجہول، تو وہاں پہ متکلم واحد متکلم کے لیے۔ پوری گردان پڑھی ہے نا؟ آخری حرف پہ پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آخری حرف پہ کیا آتی ہے؟ ان کے لاسٹ پہ کیا آ رہا ہے؟ انزلہ، انزلہ، اخرج، اطعم، آخری حرف پہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مضارع کی واحد متکلم ہے یا پھر ثلاثی مزید فی کا ماضی کا واحد مذکر غائب کا ہے۔ جی اس کا انزل ینزلو، ینزلو یعنی یفعلو، یفعلو کے وزن پر ہے، یفعلو۔ بالکل اس طرح سے آپ اس کو بار بار دیکھیں مختلف طرح سے، تو پھر ہر زاویے سے دیکھیں گے، تو جب آپ اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اس کا ماضی مضارع کا ایک ہی صیغہ ہے، یعنی مضارع کی ویسے تو آپ کے پاس 3 طرح سے آتے ہیں نا، یفعلو، 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 یفعلو اور یفعلو۔ تو اس کے عین کلمہ پر زیر ہوگی، اس کو آپ سامنے رکھیں، اس کا ہے یفعلو، اور اس کا ہے یعنی مضارع کے جو معلوم ہے، فعل مضارع معلوم، اس میں آتا ہے یا یفعلو یا یفعلو یا یفعلو، اور اس میں ہے یفعلو۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا مجہول بھی تو ہوتا ہے نا، تو اس کے مجہول میں عین پر زبر آتی ہے، اس کے مجہول میں یفعلو آتا ہے، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تو یہاں پہ عین کلمہ پر زیر ہے، آپ کو بالکل فرق اس کا واضح آ جائے گا، سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ کہیں گے جیسے خارجہ، خارجہ سے ہم اگر گردان پڑھیں تو اس کے مضارع کے اندر کیسے ہم دیکھ سکتے، کیونکہ مضارع میں تو الف آ ہی نہیں رہا، تو دیکھیں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ مضارع میں یا پر پیش نہیں آئے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کو مجہول کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، کیونکہ مجہول میں تو یا پر پیش آ جاتی ہے، تو پھر مجہول میں یا پر پیش آ بھی جائے تو عین کلمہ پر زبر آتی ہے، عین کلمہ کے نیچے زیر نہیں آتی، عین کلمہ پر زبر آتی ہے۔ تو یہاں پہ 2 علامتیں یاد رکھیں گے، معلوم کے لحاظ سے دیکھیں گے تو عین کلمہ کے یا مضموم ہے، اور مجہول کے لحاظ سے دیکھیں گے تو عین کلمہ کیا ہے، اس کی حالت جری ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو اس کی؟ بہت انٹرسٹنگ یہ ٹاپکس ہیں، یہ ہم اس کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے انشاءاللہ، ہر لحاظ سے دیکھیں گے، تاکہ قرآن میں جو گہرائی آپ نے تلاش کرنی ہے نا، جو ان ڈیپتھ جا کر آپ کو بات کی سمجھ آئے گی، وہ انہی افعال کی، انہی ابواب کی وجہ سے آنی ہے، کہ ایک ہی ورڈ کو، ایک ہی روٹ ورڈ سے آنے والے افعال ڈفرینٹ شیپس میں آ رہے ہیں، تو
ان کے اندر کیا فرق ہے، امتیازی فرق تلاش کرنا ہے. پریکٹس کے لیے ریڈی ہیں آپ؟ جی ماشاء اللہ. کچھ آیات ہیں ان کو اس میں فعل ثلاثی مزید فی کا استعمال کیا گیا ہے اور باب افعال، ان کی ٹرانسلیشن کریں گے. سب سے پہلی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. جی ان آیات کی پریکٹس کریں گے ہم انشاءاللہ. 23 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہی الذی ذات ہے ارسلہ جس نے اتارا، نازل کیا، رسولہ اپنے رسول جس میں ارسلہ جو ہے نا وہ ہے فعل مفعول ثلاثی مزید فی. ہاں جی جی ارسلہ اس میں. ٹھیک ہے. اور اس کی خصوصیت کیا ہے، یعنی اس باب سے جو افعال آتے ہیں اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ خصوصیت یہ اس میں متعدی کے معنی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ 04 جی جی من سے سماوی آسمان سے ماءن بارش جی جی یا پانی، خرجا بس نکلا بھی سے من سے سماوی پھل جس تن رزق لکم تمہارے لیے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. 07 السلام علیکم. اس میں ہے فَأَنزَلْنَا، اس میں فا پس انزلہ اس نے نازل انزلہ نازل کیا، نہ ہم نے، جی. یہ نہیں آئے گا. پھر فَأَنزَلْنَا الَّذِينَ فَأَنزَلْنَا کی ٹرانسلیشن کریں نا، کیا کیا آپ نے؟ فا پس انزلہ، اگر ادھر کہ انزلہ اس نے نازل کیا تو ادھر نہ ہم بھی تو آ رہا ہے. ہاں جی نا، تو پھر جمع متکلم ہو جائے گا نا، تو پھر کیا کریں گے؟ فَأَنزَلَ بس ہم نے نازل کیا، جی جی الَّذِينَ لوگوں پر، ظلموا جو ظلم کرتے تھے، رجزاً از کمائی. ظالموں کا کیا کریں گے جو ظلم کرتے تھے؟ فعل ماضی ہے نا، تو کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ ظالموں. کیا ظلم کیا. جی جی. رجزن، رجزن عذاب. رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بیما اس کے کانوں تھے وہ یفسقون جو فسق کرتے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. 17 قد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین. البتہ نازل کیا ہم نے آیات بینات واضح، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مبین ہے. ٹھیک ہے انزلنا جی جی. اس میں ٹھیک ہے. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ انزلہ، اور مضارع کیا ہوگا؟ انزلہ نہیں، انزلہ ماضی اور مضارع ینزلو. ینزلو ینزلو. اور اس کا باب کیا ہے؟ انزال. ٹھیک ہے. باب اس کا کیا ہوگا؟ انزال. 12 الیوم اکملت لکم دینکم.
جی میم میں اکملت جی جی اليوم آج کے دن اکمل مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین. جی جی اکمل تو پورا اکمل تو کی ٹرانسلیشن کریں نا اکمل تو بھی ہے ساتھ. اچھا میں نے مکمل کر دیا میں نے یہ متکلم ہے نا ماضی. جی جی لکم تمہارے لیے دین کو تمہارے تمہارا دین. دین. ٹھیک ہے انشاءاللہ. $41 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ. وَإِذَا اور جب انعمنا انعام کیا ہم نے علی الانسان انسان پر اعرض اس نے اعراض کرتا. ٹھیک ہے اس میں باب افعال سے کون سے ہیں؟ افعال سے اعرض یس اور اس کے علاوہ انعمنا انعامہ یعنی انعمنا ہے نا یہاں پہ جمع متکلم ہے لیکن ماضی. اچھا اس سے مجھے بنا کے بتائیں نا اعرض اور آگے مضارع کیا ہوگا؟ اعرض یوریزو. جی باب اس کا کیا ہوگا؟ ابھی آپ کو بتایا اس کا ہی باب میں تو افعال بتایا نا جیسے دیکھیے ہم نے پڑھا تھا اکمل یکمل اکمال کیا کہتے ہیں اعراض اعراض اعرض یعرض اعراض. الف کے نیچے ہے پہلے کرنے کے لیے رانی. ٹھیک ہے کل بھی انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے پھر نیکسٹ باب سیکھیں گے انشاءاللہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.